اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ آپ نے جو اسکرین کے اوپر آیات مبارکہ چل رہی ہے یا جو عزائمت چل رہی ہے وہ آپ نے کسی کاپی پر یا صفحے پر اتار لینی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا فیہ عبد القادر سے لے کر آپ نے عبد القادر جیلانی تک آپ نے رحمت اللہ علیہ تک پڑھنی ہے، اور 313 بار اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے حصار درود تنجینہ یعنی کہ حصار درود تنجینہ 11 بار آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ عمل کرنے بیٹھو گے تو 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، بیچ میں دعا پڑھو گے، لیکن حصار جو آپ قائم کرو گے وہ درود تنزینہ کا کرو گے 11 بار، ٹھیک ہے۔ 11 بار پڑھ کر اپنی انگلی سے، چاقو سے، چھری سے یا پھر لکڑی سے یا پھر گول دائرہ آپ کھینچو گے۔ حصار ایک قلعہ ہوتا ہے، حصار کا مطلب ایک دائرے کو کھینچنا یعنی کہ اپنے گرد کسی قلعے کو کھڑا کرنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لازم کر لیجیے گا، تفصیل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے، شرائط بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب یہ عمل کرو گے تو سب سے پہلے عمل میں پرہیز آپ جلالی نہ کیجیے گا، جمالی کیجیے گا۔ جمالی پرہیز چھوٹا ہے، جلالی پرہیز بہت بڑا ہے، تو آپ نے صرف جو پرہیز ہے وہ جمالی کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کا یہ عمل بہت نایاب عمل ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں جب لیلۃ القدر کی رات آئے گی تو 27ویں رات المبارک کو 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر لیلۃ القدر کی رات کو آپ نہیں پڑھ سکتے تو 9 چندی جمعرات کو بس یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 9 چندی جمعرات کو آپ اس کا جو ہے زکوٰۃ کا طریقہ جس طرح بتایا گیا وہ ادا کریں گے۔ اور جب بھی آپ کو موکلین کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے رات کو جب آپ زکوٰۃ ادا کر لو گے تو جمعے کا دن آ جائے گا، تو جمعے کی جب مغرب کی اذان ہوگی تو مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے یا ناخن کی ہتھیلی پر کاجل لگا کر بیٹھ جانا ہے، اور جس طرح ہم اب آگے آپ کو بتائیں گے بالکل اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اور 28 مرتبہ عزائمت پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ جتنی بھی نکاح کے آگے حجاب کے پردے تھے وہ اٹھ جائیں گے، اور مکمل جو بھی مخلوق یعنی کہ آپ کو نظر آئے گی، مشاہدہ ہوگا آپ کو جس مخلوق کا، تو آپ نے اس کو ادب سے سلام کرنا ہے۔ موکلین کو پہلے سلام پیش کرو اور پھر ان سے سوال جواب کا جو ہے طریقہ اختیار کرو۔ ہر سوال کا تسلی بخش آپ کو جواب ملے گا۔ جب آپ سوال کا جواب مکمل طریقے سے حاصل کر لو اور جو آپ نے پوچھنا تھا وہ کر لو، موکلین کا شکریہ ادا کرو کہ آپ ان کے بلانے پہ تشریف لائے، تو ان کو السلام علیکم کہہ کر پھر رخصت کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو بہت جلدی دیکھیں، روحانی قوت جو سی ہوتی ہے کئیوں میں زیادہ ہوتی ہے کئیوں میں کم ہوتی ہے، تو آپ اگر اس کا نظارہ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو 10 بجے صبح کو کسی بچے پر کر کے دیکھیے گا تو بہت جلدی آپ کو روحانیت کی جو ہے نظارے کا مطلب کہ پتہ لگ جائے گا، اور پھر آپ خود بھی مغرب کے ٹائم لازمن کیجیے گا۔ یہ جو آپ کو مکمل موکلین کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، تو آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ شیشے پر، انگوٹھی پر، انڈے پر، پانی کے گلاس پر، غرض آپ ہر طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے، یہاں تک کہ دیوار کے اوپر بھی آپ پڑھ کر اگر پھونک مارو گے تو وہاں پر بھی موکلین کی حاضری ہو جائے گی۔ پہلے ہلکی ہلکی روشنی آئے گی اور پھر مکمل جو ہے مخلوق جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی مکمل طریقے سے، پھر آپ ان سے سوال جواب کر لیجیے گا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا، ایک دن کا یہ عمل نیاب ہے، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے پریشان لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اس کا فیض بخشیں، ان کی بھی مدد کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکر یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو
صرف کھا سکتے ہیں، یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے، صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے، جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رزق کا نقصان ہوتا ہے، رزق کا خطرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور ہے۔ رزق کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رزق کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ عمل مکمل رازداری سے کریں۔ اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا، نہ ان سے ذکر کرے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا۔ عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے۔ عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے۔ عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں، اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔